اور اس بات کو سمجھیے کہ 2 سال تک اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، اور ان 2 سالوں کے اندر اس کے دماغ نے جو گروتھ کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے۔ اب اس نے کام کرنا ہے، اب اس نے اگر یاداشت اس کی بننی ہے، اب اگر اس کی سمجھ بوجھ ڈیولپ ہونی ہے، اب اگر اس کا فہم ادراک ڈیولپ ہونا ہے، تو اب وہ ڈیولپ ہونا ہے۔ اب دماغ نے اور نہیں بڑھنا، دماغ بن گیا جتنا بننا تھا، جو اس کے جو نیورونز ہیں وہ بن گئے ہیں دماغ کے اندر جتنے بننے تھے، اب انہوں نے ڈیولپ ہونا ہے۔ اور اس موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس موقع پہ بچے کو آپ کی، آپ کے ہسبینڈ کی، بچے کے والد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس موقع پہ ہم اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں گھر کے، وہ شور کر رہا ہے، وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے، وہ آپ کی چادر کھینچتا ہے، وہ آ کے آپ کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، ہم کچن میں ہیں، یہ صفائیاں کرنی ہیں، وہ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، تم موبائل لے کے بیٹھو۔ اسے موبائل دے دیا، اور موبائل کے اوپر اسے، اب اسے آپ کی اس موقع پہ توجہ چاہیے۔ یہ نشانیاں ہیں توجہ کی، کہ جب وہ بچہ والدہ کے پیچھے آتا ہے، اس کا دوپٹہ کھینچتا ہے، ٹانگوں سے لپٹتا ہے، اسے اپنی طرف بلاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، گھر کی چیزیں توڑتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے آپ کی توجہ چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے میری امی میرے پاس بیٹھے، مجھ سے باتیں کریں، میری امی میرے ساتھ کھیلیں، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں موبائل لے لے، یہ کارٹون دیکھ۔ اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نے وہ ساری باتیں جو آپ سے سیکھنی ہوتی ہیں وہ موبائل سے سیکھتا ہے، اور کیا کیا سیکھتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور ابھی چونکہ ہمیں تو اتنی کارٹون سیریز کا نہیں پتا کہ کون کون سی دنیا میں ہیں، یا اگر ہیں بھی تو بعض اوقات وہ ایسی زبانوں میں ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے۔ وہ کارٹون دیکھتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ ان کے خلاف ہوتا ہے، جن میں خاندانی نظام کا تصور نہیں ہوتا، جس میں بچوں کو 2 نمبری اور دھوکہ دہی سکھائی جاتی ہے، جس میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور ہوتا ہے، لڑکی لڑکے کی دوستیوں کا تصور ہوتا ہے، وہ دکھاتے ہیں، جس میں مار دھاڑ ہوتی ہے، جس میں ہیرو جو ہے وہ دوسروں کو مار رہا ہوتا ہے، جس میں جادو ٹونا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے، کوئی کریکٹر ہے کسی کارٹون کا، اور وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور وہ جادو سے چیزیں کر رہا ہے۔ کیا یہ ان باتوں کا بچوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ آپ کے خیال میں ہوتا ہے نا؟ یہ تو بڑوں پہ بھی ہوتا ہے۔ آپ جب کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، آپ جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی فلم دیکھتے ہیں، بعض اوقات اس فلم کو، اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، ہوتا ہے نا ایسے؟ اور بعض اوقات غصے میں آ جاتے ہیں، نہیں ہنج کیوں پی کریں دی، یہ بڑی بھون ہے فلانی ڈگڑی، ہنج کیوں پی کریں دی، ہوتا ہے نا ایسے؟ ڈرامے میں اس کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں نا، بھئی بڑی ہے جو ہے وہ آج کل جتنے ڈرامے جیسے چل رہے ہیں، تو ان میں ہوتا ہے نا کسی ایک کریکٹر سے آپ کو دکھ ہوتا ہے نا؟ آپ بڑے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ ہوتا ہے۔ بچے کے اوپر تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے، بچے ان کے اثرات لیتے ہیں، بچے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں، بچے جادو ٹونوں کی بنیاد پہ زندگی کے نئے نئے اپنے ذہن میں بناتے ہیں کہ میں بھی ایسے کروں گا، میں بھی ایسے کروں گا، میں بھی ایسے کروں گا، اس دنیا میں کھو جاتے ہیں، حقیقت کی دنیا سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے اس بات کا، یہ ایک نقصان ہے جو اس کی عملی زندگی کے لیے ہے۔ اس کے جسم کے اندر اس کے بڑے اثرات ہیں، اس کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے، اس کی گردن کی ہڈی متاثر ہوتی ہے، اس کے دماغ کے خلیے کام کرنا چھوڑتے ہیں، اس کی جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے، وہ فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی جسمانی کھیلوں کی بجائے وہ موبائل کے اوپر کھیلنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کی لانگ ٹرم تربیت کے اندر۔ اور والدہ کیا سمجھتی ہے؟ والدہ سمجھتی ہے کہ چلو 15-20 منٹ میں سکون دے مل گئے، میں اور کوئی کام کر لوں۔ یہ سکون کے آپ کو ٹائم نہیں ملا، آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز دے دی جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے آپ کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چھری دے دیں، ماچس دے دیں، تو کیا وہ اس کے لیے اچھی ہے؟ اچھی نہیں ہے۔ بالکل یہ چھوٹے بچے کے لیے موبائل ایسا ہی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کارٹون دکھائیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ میں اسی لیے پوری ٹریننگ میں بعض اوقات صرف پوری تقریر میں ایک آدھ بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے وہ ذہن میں رہے، پتہ نہیں پچھلی گلا تھوڑے ذہن چین کے نہیں، لیکن بہرحال آج بھی میں آپ سے یہ ایک بات کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ اس سکرین ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے، موبائل کے اس ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے
سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ جب بھی اسے موبائل دیں یا ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں۔ اول تو یہ ہے کہ آپ کو اگر پتا ہے کہ دنیا میں اور اچھے کارٹون کہاں کہاں پہ ہیں، کوئی ایسی اچھی موویز جو اسلام کی ہوں، جیسے انبیاء کے قصے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ایک دو سیریز ہے، جیسے جان کے کارٹون ہیں وہ اچھے ہیں، جیسے عبد الباری والے کارٹون ہیں، غلام رسول والے ہیں، یہ اچھے ہیں، چلے بچے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کو یہ معلوم ہے تو پھر وہ دکھائیں، اور اگر اس کی قسطیں یا اور وہ اویلیبل نہیں ہیں تو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بچہ جو بھی دیکھ رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں اور ساتھ ساتھ اسے بتائیں کہ اچھا یہ بات جو اس نے کی ہے، یہ جو کام کیا ہے، یہ تو بہت برا کیا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے کوئی بھلا ہواؤں میں اڑتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو انتر منتر پڑھ رہا ہے، ایسا بھلا کوئی ہوتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھگوان اور اس طرح اپنے ان کے شری رام اور اس طرح کے جو نام وہ لے رہا ہے، یہ تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، تو اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے، یعنی آپ وہاں پہ اس کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہو، آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ جو ابھی تصور دے رہا ہے کہ ایک کارٹون کردار ہے اور وہ دوسری اسی کارٹون میں ایک لڑکی ہے اور اس کے ساتھ وہ جا کے باتیں کر رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ اس میں اسلام نے ہمیں اس طرح سے منع کیا، یہ تو غلط کر رہا ہے، اللہ میاں تو اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ آپ اسے بتائیں کہ یہ جو لڑائیاں کر رہے ہیں آپس میں، لڑنا تو اچھی بات نہیں ہوتی، اللہ میاں تو اس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر اس کے پاس بیٹھے نہیں ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنریشن اتنی تیز ہے، اس کو اپنے جوتے کے تس میں باندھنا نہیں آتا ہے، لیکن انہیں اینڈرائیڈ موبائل چلانا آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اپنی کتابیں سمیٹ کے اپنے بیگ میں نہیں ڈال سکتے، لیکن موبائل ٹی وی کا پورا ریموٹ چلانا انہیں آتا ہے۔ آپ کو نہیں آتا ہوگا، انہیں پتا ہوگا کس جگہ پاز کرنا ہے، کس جگہ فارورڈ کرنا ہے، کس جگہ تیز کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں بیک کرنا ہے، یہ ساروں نے پتا ہے۔ انہیں اپنی قمیض ڈالنا نہیں آتی، لیکن انہیں یہ سارے کام آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ توجہ ہی ادھر دی ہے۔ اور پھر یہ جو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ بچے نے یہ بات کی ہے، بچے نے یہ بات کی ہے، بچے نے ایسے بات کی ہے، ویسے بات کی ہے، یہ باتیں اس نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ اس نے موبائل سے سیکھی۔ تو سکرین ٹائم کو، موبائل کے ٹائم کو، ٹی وی کے ٹائم کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ چاہیں کہ آپ کے گھر سے، آپ کے سارے رشتہ داروں کے گھروں سے ٹی وی اور موبائل ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا میں ایسا نہیں ہوگا ابھی۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کے ساتھ ہی جینا ہے، بالکل ایسے جیسے گھر میں چھری ہوتی ہے، گھر میں آگ ہوتی ہے، لیکن ہم بچوں کی پہنچ سے اسے دور رکھتے ہیں، ہم اس سے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے مضر اور غلط اثرات کو بچے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ بالکل ایسے موبائل گھر میں رہے گا، ٹی وی گھر میں رہے گا، اگر آپ اسے ہٹا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ بڑے مجاہد ہوں، لیکن یہ موجود رہیں گے، آپ کو ان کی موجودگی میں ہی کچھ ایسی ترتیب بنانی ہے کہ جس سے اس کے غلط اثرات سے بچہ محفوظ رہے۔ تو پہلا کام آپ نے سکرین ٹائم کو مینج کرنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ جب بھی بچہ موبائل کو دیکھ رہا ہو، آپ بچے کے پاس بیٹھے، بچے کے ساتھ بیٹھے۔ اب یہ مشکل کام ہے، کوئی آسان کام ہے؟ آپ کو یعنی جب وہ اسکول گیا ہوا ہے اس وقت اور 10 طرح کے کام ہیں، جب وہ اسکول سے گھر آ گیا ہے اور 10 طرح کے کام ہیں، لیکن ان کاموں کو آپ کو مینج کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے قدموں کے نیچے سے، نیچے جو جنت ہے اس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے قدموں کے نیچے جنت ٹھیک رکھی ہے اللہ نے،